بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ تو زمین آسمان میں سمانے والا جھوٹ نہیں ہے، اتنا ڈینجر جھوٹ ہے۔ آپ بتائیے، اور بہت سارے لوگ مانتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، پھر کیا مانتے، کیا بولتے؟ نبی کے طریقے پہ چلو۔ ہر کوئی ایسا نبی کو نہیں مانتے اور نبی کی سنت پہ چلو بولتے، ایسی کوئی قوم دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اور یہ کیا مانتے دلیل کے طور پر؟ نبی کی حدیث مانتے، اور ہر حدیث میں کیا بولتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ شعر میں تو سماتا ہے لیکن عقل میں نہیں سماتا۔ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ آپ بتائیے زمین پر کون ہیں جن کی نماز فاتحہ اور درود کے بغیر نہیں ہوتی؟ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سے آپ پوچھیں اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز ہوتی؟ ہوتی۔ بولے فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز ہوتی، ہماری نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اگر کوئی آدمی اتحیات میں درود نہ پڑھے نماز ہوتی؟ لیکن احناف کے نزدیک اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے اتحیات میں اور ہوا نکال کے کھڑا ہو جائے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تھوڑا بیٹھنا ان پر لازم ہے، بس بیٹھنا لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو ہمارے نزدیک نہ نماز ہوتی فاتحہ سے، نہ ہمارے نزدیک درود سے، درود کے بغیر نماز ہوتی۔ سورہ فاتحہ اور درود کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک لازم ہے۔ لیکن نہیں تم وہ فاتحہ نہیں دیتے، وہ درود ویسا نہیں پڑھتے جیسا ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی حنفی بھائی سے پوچھیں، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا، آپ سوچیں، اس کو یاد رکھو، آپ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، کیونکہ آج ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، میں مواد کم اس لیے لیا ہوں اس لیے اس کو پھیلانا زیادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، پہلے اتحیات میں درود پڑھنا جائز ہے؟ بولے نہیں، درود پڑھنا جائز نہیں۔ اچھا، اگر اس نے درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہے ان کے نزدیک، یعنی درود پڑھنا غلطی میں شمار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کہ بدعت کو ہم یہ کہتے ہیں قرآن خوانی نہیں کرنا چاہیے، ثابت نہیں ہے، وہ تو قرآن پڑھنا غلط، قبر پہ اذان دینا بدعت ہے، ثابت نہیں، بولے اذان دینا غلط۔ تو اس طرح سے بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ٹھہرو صبر 4 رکعت نماز میں پہلے اتحیات میں درود پڑھنا، بولے نہیں پڑھ سکتے، سجدہ سہو لازم ہو جاتا، اس کا غلط ہے، وہ درود پڑھنا غلط۔ سجدے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے، بولے نہیں پڑھ سکتے۔ جنازے کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے، فاتحہ پڑھنا غلط۔ تو یہاں برابر سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم سمجھائے تو سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ جو چیز جس جگہ پہ پڑھنا چاہیے اس کی بجائے کہیں اور پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی کا نام دین ہے کہ جو چیز کے لیے جو جگہ بتائی گئی ہے، جو وقت بتایا گیا ہے، اس کی پابندی کرنا یہ دین ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں برگ مردود میں فاتحہ نہ درود، ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ہم فاتحہ والے ہیں۔ لیکن فاتحہ والے یعنی کون سی فاتحہ والے؟ جس کی جگہ پہ فاتحہ پڑھنا چاہیے وہاں والے ہم، غلط جگہ ہم فاتحہ پڑھتے نہیں۔ ہم درود والے بھی ہیں، ہم سلام والے بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے ان کو کیا ہوا، کچھ پلا کے تو بھیجے نہیں کہ کسی کو بٹھایا باہر ذکر میں۔ ہم فاتحہ والے ہیں، ہم درود والے ہیں، ہم سلام والے ہیں۔ ہم اتحیات میں نہیں بولتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ اللہ بھی بول رہے ہیں، برکاتہ بھی بول رہے ہیں، پورا سلام پڑھتے ہیں ہم لوگ نماز میں۔ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کہ آپ لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیسا پڑھنے کا جواب ہمارے لیے کیا ہے؟ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ویسا ہم پڑھتے ہیں۔ عمل بھی نبی کا، طریقہ بھی نبی کا، اس کو اہل حدیث بولتے ہیں۔ عمل نبی کا، طریقہ اپنے دل کا، اس کو اہل حدیث نہیں بولتے۔ اس کو مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سمجھیے، اس کو یاد رکھیے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، یعنی اس کا رد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ گستاخی کرتے ہیں کس اعتبار سے؟
کہتے ہیں یہ نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ بھی بشر تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیتے، آپ کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے، یہ یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں واقعی صحیح چیز کیا ہے اور اہل حدیث کا موقف اس میں کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان میں حد پار کرنے سے منع کیا ہے۔ معلوم ہے تعریف میں بھی حد ہونا چاہیے، حد سے زیادہ تعریف کر سکتے ہیں نہیں۔ کوئی آدمی اگر تعریف کرے کسی کی، ماں باپ ہیں، ماں باپ کے بارے میں انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے کہا اپنی میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اللہ نے اپنے شکر کے بعد کس کا شکر ذکر کیا؟ والدین کا۔ اب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے کرتے ماں باپ کو بھی سجدہ شروع کرنا کرے، سجدہ شکر اللہ کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھی خبر پہنچتی تو آپ کیا کرتے؟ سجدے میں چلے جاتے، اللہ کے شکر للہ تعالی، اللہ کے شکر میں اللہ کو سجدہ کرنے لگ جاتے۔ اب ماں باپ کا شکر کرنے میں ماں باپ کو بھی کوئی کرے تو صحیح ہے نہیں، ان کا شکر بندے کا شکر ہے، وہ رب کا شکر ہے نہیں۔ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے، اللہ تو ہی کائنات کا رب ہے۔ ماں باپ کو بول سکتا ہے جو کچھ دیا آپ نے دیا ہے، آپ ہی میرے رب ہے، بول سکتا ہے نہیں؟ ان کی تعریف الگ چیز ہے، ان کا شکر الگ چیز ہے۔ تو ہر ایک کے مراتب ہوتے ہیں، اس مرتبے تک ہی اس کو رکھنا چاہیے، اس مرتبے سے اس کو بڑھانا اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے نہیں، اللہ ناراض ہوگا اس سے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اطرا لا تطرونی، میری تعریف میں حد سے آگے مت بڑھو، ویسے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں عیسائی آگے حد سے بڑھ گئے، حد سے پار ہو گئے۔ کیا حد سے پار ہو گئے؟ عبداللہ اور رسول اللہ بولتے بولتے کیا شروع کر دیا بولنا؟ ابن اللہ، ابن اللہ میں ابن بھی ہٹا دیا اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو میری تعریف میں اتنا آگے مت بڑھو جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں نصارہ آگے بڑھ گئے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، تو جب تم میری تعریف کرو تو کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ میرے بارے میں کیا کہو؟ اللہ کے بندے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول تھے، تو میری تعریف میں عبدیت اور رسالت کی بات کرو، اس سے بڑھا کے ربوبیت اور الوہیت کی بات مت کرو۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کی، اور لوگوں نے کیا کہا؟ احمد اور احد میں میم کا پردہ ہے جو قیامت کے دن وہ بھی نکل جائے گا۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد، تو بس ایک زیادہ ہے، کیا زیادہ ہے؟ محمد کا میم۔ کتنے اچھے فلسفی، کتنے اچھی، دیکھیں یہ فلسفہ ہے۔ احد اور احمد میں میم کا پردہ ہے، یہ پردہ قیامت کے دن یہ میم کا بھی نکل جائے گا اور احمد کیا آ جائے گا؟ احد، نعوذ باللہ۔ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی آسمان پہ جو اللہ عرش پر اللہ ہے، وہ زمین پر کیا بن کے آ گیا؟ مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ یہ سب شرک کفر ہے، تو تعریف میں ایسا بڑھانا حرام ہے، شرک ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھ کو تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسا عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا دیا۔ ایک روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو تقوا کا اہتمام کرو، تقوا پرہیزگار بنو، تقوا کا اہتمام کرو۔ ولا یستہوینکم الشیطان، کہیں شیطان تم کو حیران و پریشان گمراہ نہ کر دے، بھٹکا نہ دے۔ انا محمد ابن عبد اللہ،
میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں۔ اللہ کا بیٹا ہے، پیار نہیں، اللہ کے بیٹے کر سکتا کوئی؟ میں محمد ہوں، اللہ کے بندے، یعنی والد کا نام کیا تھا آپ کے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ میں محمد اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں، عبداللہ و رسول، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ واللہ، اللہ کی قسم، قسم کھا کے آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل۔ اللہ کی قسم، میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے جو مرتبہ مجھ کو دیا ہے تم اس مرتبے سے مجھ کو اور اوپر کر دو۔ اللہ کی قسم مجھ کو بالکل پسند نہیں بات۔ اور آپ نے کس سے ڈرایا؟ شیطان سے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو لوگوں کے دلوں میں اللہ کے برابر یا اللہ سے بڑھ کے کر دیتا ہے اور بندوں کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ کہیں شیطان تم کو بھٹکا نہ دے جیسے عیسائیوں کو بھٹکا دیا ہے۔ مجھ کو وہی مرتبہ دو جو اللہ نے دیا ہے، اس سے بڑھاؤ مت۔ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے۔ اہل حدیث کا سٹینڈ کیا ہے؟ نبی کی خوب تعظیم کی جائے، لیکن جتنی حد اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ سمجھے؟ نبی کی خوب تعظیم کرے، لیکن اس حد تک جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود اس سے منع کیا ہے اور یہ نبی کو پسند نہیں ہے۔ تو جو نبی کو پسند نہیں وہ ہم کو بھی پسند نہیں۔ دیکھیے مسلمان کی بات تو ایسی ہونا چاہیے، جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہم کو پسند نہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ ہم کو پسند ہے۔ جس کا معاملہ یہ ہو جائے واقعی اس نے ظاہر و باطن میں اتباع کی ہے، ظاہر و باطن میں اتباع کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور آگے کیا باتیں ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ نبی کو یہ نور نہیں مانتے، نبی کو نور نہیں مانتے۔ آئیے، نبی کو نور ہم مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اوپر دیکھیں گے ابھی یہ کیا بول رہے ہیں۔ دیکھیے دو اعتبار سے، ایک وجود کے اعتبار سے، اس کو سنیے، کوئی سویا ہو تو جاگے، بیچ میں نہیں جاگے، یا جو جاگ رہا ہے تو ابھی سوئے نہیں، آدھا سن کے سوئے، ہم بھی نور مانتے ہیں۔ چلو جھگڑا کرو، ملو گلے، گلے ملو، لیکن جھگڑا، اختلاف باقی ہے۔ اختلاف کیوں باقی؟ تفصیل ہے اس میں۔ ایک ہے نور وجود کے اعتبار سے، کریشن کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، اور دوسرا نور ہے شریعت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے بنایا، ہم کہیں نہیں، کیونکہ آپ انسان تھے اور انسان کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ آپ کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا اللہ نے؟ مٹی سے بنایا۔ فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ نور سے۔ شیطان یعنی جنات کو آگ سے۔ تو اب تینوں میں افضل مخلوق کون سی ہے؟ آگ والی، نور والی، مٹی والی؟ مٹی والی افضل ہے۔ تو جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی والی مخلوق مانتا ہے کہ مٹی سے تخلیق کی گئی، وہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یا تعظیم کر رہا ہے؟ تعظیم، کیونکہ افضل کون ہے؟ مٹی والی مخلوق۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، ابلیس کو بھی حکم تھا اور فرشتوں کو بھی، تو آگ اور نور والی مخلوق نے کس مخلوق کو سجدہ کیا؟ مٹی والی۔ اور آدم علیہ السلام اللہ کے کون تھے؟ نبی، اور سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تو منبا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ سارے نبیوں میں سب سے افضل۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے افضل مخلوق اللہ کی اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آپ کو آگ یا نور والی مخلوق مانتا ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے پیدا کیا۔
نمبر 2 اور آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن، اب کوئی بولے گا کہ نور ہم مانتے وہ کیسے، ذرا وہ بتاؤ نا، تو آگے بتا رہا ہوں میں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے۔ کون رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب، کون؟ یہود و نصارہ۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری باتیں جو تم نے کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، تورات و انجیل میں، زبور میں چھپا ڈالی تھی، چھپا رکھی تھی، ان کتاب کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، واضح کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت ساری کرتوت سے درگزر کر دیتا ہے، تمہاری ہر پول تو نہیں کھولتا ہے، لیکن جو اللہ کی کتاب میں تم نے چھپا رکھا تھا اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ اس کو اندھیرے میں جو تم نے ڈال رکھا تھا اس کو کہاں لاتا ہے؟ اجالے میں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے کیا؟ ایک نور اور ایک کھلی کتاب، ایک نور اور ایک کھلی کتاب۔ سلف میں سے بعض نے یہاں پر کہا کہ نور سے مراد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نور سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو زبردستی لڑنے کی کوشش کی، اس سے کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی آپ، کیونکہ اس کے معنی کیا ہے وہ اگر سمجھ لیں تو بات اپنے آپ رفع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کیا ہے کہ قتادہ وغیرہ نے بات کہی ہے کہ کون مراد اس سے؟ نور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک کھلی کتاب، یعنی کون سی کتاب؟ قرآن آ چکا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ بولیں گے یہ کون ہے؟ یہ حنفی ہیں، اسی لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، باقی حوالے لوگ مانیں گے نہیں۔ کہتے ہیں وہ سمیہ، دیکھیے نور ہے تو کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں وہ سمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن نورا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ نور ہیں۔ آپ کو نور کہا گیا اور آپ کو یعنی قرآن کو بھی کیا کہا گیا؟ نور، تو دونوں کو نور کہا گیا۔ کس اعتبار سے؟ کہ کیا نور سے بنے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں لِكَوْنِهِمَا كَاشِفَيْنِ لِظُلُمَاتِ الْكُفْرِ، دونوں کے دونوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی، قرآن کی جو یعنی گمراہی کی جو اندھیریاں ہیں، گمراہی کے جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ نور کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیت آپ دیکھیں تو آپ اسے غور کریں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، جو چیزیں تم نے چھپائی تھی اس کو کیا کرتا ہے؟ رسول لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے، یعنی جو چیزیں تم نے اندھیرے میں ڈال رکھی تھیں ان کو یہ رسول کیا کرتا ہے؟ اجالے میں لاتا ہے۔ ایک کمرے میں اندھیرا ہے، سب چیزیں کیا ہوں گی؟ دکھیں گی نا سب کو، بلی کو دکھتی، ہم کو دکھتی، اندھیرے کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن اس کمرے میں اگر نور آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس اعتبار سے کہا گیا کہ آپ گمراہی کے جو اندھیرے ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت میں لے آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کی تبلیغ، آپ کی تبیین، آپ کی دعوت کے اعتبار سے آپ کو نور کہا گیا کہ آپ کی دعوت میں، آپ کے اقوال میں بھی نور ہے، اور آپ کی ذات عملی نمونہ ہونے کے اعتبار سے سراجم منیرا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ سراجم منیرا، آپ ایک روشن کیا ہیں؟ چراغ ہیں۔ اندھیرے میں راستہ پانے کے لیے آدمی ہاتھ میں کیا لیتا ہے؟ لائٹ کی تو کیا کرتے ہیں؟ موم بتی لگتی کہ نہیں لگتی آپ کو؟ آپ چراغ لیتے ہیں ہاتھ میں۔ تو اس نور سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی گڑھے سے بچتا ہے، اس نور کے تابع ہو کر چلے گا، گمراہی سے گڑھے سے بچے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ آپ ہدایت کے لیے نور کی طرح ہیں، کہ آپ کے پیچھے پیچھے جو چلے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، گڑھے میں نہیں گرے گا جہنم کے۔
سمجھا؟ تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کو تخلیق کے اعتبار سے نہیں، تبلیغ کے اعتبار سے نور مانتے ہیں۔ اس لفظ کو آپ یاد رکھیے، یہ جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا اس سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نور بشر کی، جھگڑے میں کہتے ہیں بشر نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کی گود میں دم توڑا، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ جن کے بارے میں آپ چاہتے تھے کہ میری باری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری جو تھی، جہاں آپ ٹھہرتے تھے ساری بیویوں کی بجائے آپ کہاں رہیں؟ آپ روزانہ پوچھتے تھے میری باری کل کہاں ہے، میری باری کل کہاں ہے، کس کے ہاں مجھ کو رہنا ہے، کس بیوی کے گھر میں میرا قیام ہے۔ صحابیات نے، آپ کی بیویوں نے سب کہا آپ کی پسند یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہیں، تو سب نے اپنی باری چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ہاں رکھا گیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ نے دم توڑا تو میری گود میں آپ نے دم توڑا، وہ بیوی۔ اور مستقل انشاءاللہ رمضان میں ایک موضوع وہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا ہیں، تو آپ کی حضرت عائشہ کے بارے میں بھی جاننا ضروری۔ بہت سارے بدبخت کہتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ برا کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں وہ انشاءاللہ رمضان میں دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت اہم ترین عقیدے جو ہم ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کہ نہیں تھے، خیر البشر تھے کہ نہیں تھے، اس بارے میں تینوں میں حضرت عائشہ کی دلیل ہے۔ تو اگر ہم کو برا کہنا ہے تو حضرت عائشہ کے بارے میں زبان سوچو کیا بولنا ہے آپ کو۔ حضرت عائشہ فرماتی، مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند سے، کہتے ہیں کانا بشرا من البشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشروں میں سے ایک بشر تھے۔ گستاخ رسول ہیں، بیوی ہیں، اللہ کی طرف سے طے کیا گیا تھا کہ بیوی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا خواب میں آپ کی بیوی ہے، تو یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا نبی کی بیوی بننے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ کا جملہ کیا ہے؟ کانا بشرا من البشر، آپ بشروں میں سے ایک بشر تھے۔ ہاں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر تھے، ہم یہ نہیں کہتے۔ کیوں؟ ہم لوگ کیسے گرے پڑے لوگ ہیں، ہم لوگ گرے پڑے لوگ ہیں، ہمارے اعمال کا کیا حال ہے، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہماری دینی فکر کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ ترین انسان تھے، آپ خیر البشر تھے، سارے بشروں میں سب سے بہترین بشر تھے آپ عام بشر کی طرح تھے نہیں۔ ہاں عام بشر کی طرح کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، بیماری شفا والے معاملات جو بھی انسان کے ہوتے ہیں، خوشی غم، تو آپ کو بھی خوشی غم ہوتا تھا، آپ کو بھی حاجات ہوتی تھی، آپ استنجا خانے سے نکلتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک، آپ کو بھی حاجات پیش آتی تھی، آپ بھی روتے تھے، آپ بھی ہنستے تھے، آپ بھی بیمار ہوتے تھے، آپ کو بھی دکھ ہوتا تھا، تو انسانی لوازمات آپ کے ساتھ بھی تھے، لیکن آپ کیا تھے؟ آپ خیر البشر تھے، آپ خیر۔ شیطان ہم کو بھڑکا لیتا ہے کبھی کبھی، ہم لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آدمی غلطی کر جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک شیطان تھا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان ہو گیا، وہی مسلمان ہو گیا۔ عائشہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ کہا کہ ہاں، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ تو آپ ایسے تھے، تو آپ عام لوگوں کی طرح تھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے، یہ خصوصیت تھی آپ کی۔ ہم لوگوں کو دکھتا، ہم لوگوں کو سامنے کیا پڑھ رہا مولانا وہ نہیں دکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بچہ رو رہا ہے آپ سن لیتے تھے، اور آپ خود ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نماز لمبی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن پھر بچے کی آواز سنتا ہوں تو پھر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں پر مشقت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر تھے، لیکن بشر آپ تھے، آپ فرشتہ نہیں تھے، آپ جن نہیں تھے، آپ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، آپ انسان تھے، لیکن آپ بہترین انسان تھے، انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس کو کسی سے اعتراض ہے تو حضرت عائشہ سے ہونا چاہیے، اس کو پہلے ان سے اعتراض کرو، کیونکہ ان کے قول کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایک عقیدہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے،
عالم الغیب کا مطلب کیا؟ ساری چیزیں معلوم، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، یعنی غیب کی بعض باتوں کا علم تھا. سمجھ میں آ رہی؟ جملے میرے یاد رکھیے، بہت کیلکولیٹڈ جملے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی بعض باتوں کا علم دیا. جنت آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. ہاں بول رہا، کون بول رہا؟ جنت دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں. آپ نے کا مطلب آپ نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہا ہوں. آپ نے دیکھی کیا؟ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. تو جنت غیب میں ہے یا سامنے؟ لیکن آپ نے دیکھی نا. قبر کا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا. ہم نے سنے، بھاگ جاتے تھے اگر سنتے تھے. ذرا سے ایک آدھا کہ کوئی جن دکھائی دے کسی کو رستے میں، 2 دن ٹھنڈا بخار ہو جاتی ہے اس کو، 2 دن تک بستر میں ایک دم گرمی کے موسم میں. تو قبر کا عذاب ہم نے نہیں سنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. آپ نے خود فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تم کو عذاب قبر سنائے جس کو میں سنتا ہوں. تو غیب کی بعض باتیں جو ہم سے چھپی ہیں، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سنائی، دکھائی، بتائی، لیکن ہم کو نہیں معلوم. تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ساری باتیں دی گئی. ہم یہ نہیں مانتے ہیں. آپ کو کچھ باتیں دی گئی، کچھ باتیں بتائی گئی، کچھ باتیں دکھائی گئی، کچھ باتیں اللہ نے نہیں بھی بتائی. اس کی کئی دلیلیں میں مستقل ایک درس میں اس کو بتا چکا ہوں. اس کے لیے ایک ہی میں دلیل دوں گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. فرماتی ہیں من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا بتاتے تھے، کل کیا ہوگا بتاتے تھے. یقول کیا کہتی ہیں؟ یخبر بما یکون فی غد، کہ کل کیا ہے، کل میں کیا ہے، کل کیا ہوگا بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کا عقیدہ تھا فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر جھوٹی بہتان، جھوٹی تہمت باندھی. وہ اللہ کے بارے میں جھوٹا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ واللہ یقول، کیونکہ اللہ خود کیا کہتا ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی آپ کہو، کہنے کا اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے، علم غیب کسی کو نہیں ہے، اس کا اعلان کروایا کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آیت کیا ہے دیکھیے، قل اے نبی آپ کہو، لا یعلم نہیں جانتا ہے کوئی، من فی السماوات والارض آسمانوں میں زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کیا جانتا ہو. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں میں اور زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اب کوئی نہیں جانتا کا مطلب کوئی نہیں جانتا کہ جانتا. اور دلیل، اب کوئی آدمی بولے نہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، تو اس میں حضرت عائشہ کو بھی چھوڑ کے بولو پھر، کیونکہ حضرت عائشہ کو آیت نہیں سمجھی، آپ کو سمجھ رہی. اور حضرت عائشہ، اس لیے ہمارا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع، لیکن فہم کس کا؟ سلف کا. تو یہاں پر حضرت عائشہ فرما رہی جو بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا بولتے تھے، اس نے کس پہ جھوٹ کہا؟ اللہ پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے نبی تم لوگوں کو بتاؤ، اے نبی آپ بتاؤ لوگوں کو آسمان و زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تو اگر کوئی آدمی ہم کو گستاخ رسول کہتا ہے، ہم کو اگر کچھ برا کہتا ہے، تو وہ خود سوچ لے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اس کا کیا کہنا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ بعینہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عقیدے کے مطابق ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم کو جو ملا ہم اس کو مان رہے. قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے. اور آگے آئیے، اور ایک حدیث آئے گی جو اگلے درس میں آنے والی ہے.
اس پہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں بولنے والا ہوں. ابھی چھوڑنا ہے، مکمل کرنا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگاتے، ان کے پاس وسیلہ ہی نہیں ہے اور یہ بغیر وسیلے کی جنت میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں وسیلہ ضروری ہے. اور کس کا وسیلہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم وہ وسیلہ مانتے ہیں جو خود قرآن و سنت سے ثابت ہے. ہم 3 وسیلے مانتے ہیں. ہم تین وسیلے مانتے ہیں. نمبر 1، اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے ماننا. اسألک بکل اسم هو لک، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. تو ہم اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. نمبر 2، ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ میں نے فلاں دن نیکی کی تھی، اگر تیرے نزدیک اس نیکی کی کوئی قیمت ہے، تیرے نزدیک کو مقبول ہے، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. یہ جائز ہے. 3 لوگ غار میں پھنسے تھے، انہوں نے اپنی اپنی نیکیوں سے کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے باہر نکال دیا. کس سے بتایا؟ کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب جائز ہے. اگر غلط ہوتا تو بتاتے ایسے تم نہیں کرنا، نہیں بتایا آپ نے، بلکہ نکلے، اللہ نے نکالا ان کو اس وسیلے سے باہر. تو دوسرا وسیلہ اپنی نیکیوں کا ہے. تو کوئی آدمی یوں کہے اے اللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ اتباع کرنا کس کا عمل ہے؟ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا عمل ہے. یعنی کوئی آدمی اگر نبی کی اتباع کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے عمل؟ وہ خود کر رہا ہے. تو اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے. کوئی آدمی کہے اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہوں، میں اس محبت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. جائز ہے کہ حرام ہے؟ کیونکہ محبت کس کا عمل ہے؟ تو اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. تو کیوں ایسا کیوں نہیں بول سکتا آدمی اے اللہ میں تیرے نبی کی محبت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو میں محبت کرتا ہوں. ہاں کسی دوسرے کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نمبر 3، کسی نیک انسان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کیسا؟ اب کوئی آدمی آدھی بات لے کے بھاگے نہیں، لوگوں کو صبر ہی نہیں رہتا، آدھی بات لیے کینچی سے کاٹے بھاگے. پورا سنو. ہم کسی نیک انسان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، لیکن کیسا؟ اس کے پاس جاتے ہیں یا اس کو فون کر کے بولتے ہیں یا اس کو خط لکھ کے بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. ایسا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. تو کسی نیک انسان سے دعا کی گزارش کرنا، اس سے دعا کروانا، کیا ہوا؟ یہ وایا ہوا نا، اس کے تھرو ہوا. تو ایسے تھرو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن کون سا نیک انسان جس کو لوگوں نے دفن نہ کیا؟ ہاں اس لیے میں جن کی موت ہوئی ہو نہیں ہو، جو وفات پائے ہوں، جو زندہ ہو نہ، وہ لوگ بولتے زندہ ہی ہیں وہ لوگ قبر میں. کیونکہ جس کو لوگوں نے دفن نہیں کیا، یہ کیسا ایک دم اچھی ڈیفینیشن ہے، اس میں آ جاتے سب. وہ زندہ ہے نہیں ہو بات کی بات ہے، دفن کیا ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی نہیں، کوئی ثبوت نہیں اس کا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب مدینہ میں قحط پڑتا، قحط سوکھا، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا، جس کو استسقاء کہا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بارش کے لیے. تو کس سے کرواتے تھے استسقاء؟ عباس ابن عبد المطلب. عباس ابن عبد المطلب کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو بارش کی دعا عباس ابن عبد المطلب سے کرواتے تھے. فقال، حضرت عمر نے کہا، کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ ہم پہلے تیرے، کننا ماضی کے لیے آتا ہے، کننا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
ایسا کرتے تھے، یعنی کب؟ پہلے. اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پانی کی دعا کرتے تھے، آپ کے وسیلے سے دعا پہلے کرتے تھے. وہ انا، ابھی پہلے کننا تھا، اب کیا ہو گیا؟ انا. کننا یعنی تھے، انا یعنی ہیں. وہ انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. اے اللہ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے، یعنی ان کے ذریعے بارش کی دعا کروا رہے ہیں. اے اللہ ہم پر بارش برسا دے، ہم کو پلا دے پانی. فسقنا یعنی ہم کو سیراب کر، بارش ہم پہ برسا. صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس فیسقون، تو ان کے ایسا کہنے سے اور ان کے استسقاء کرنے سے کیا ہوتی تھی؟ پھر بارش ہوتی تھی. یہ امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 1010. بہت آسان ہے، 10 بس. تو اس میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ لینا ہوتا تو کیا نام بعد میں ختم ہو گیا اور ہمارے زمانے میں آ گیا؟ کیا حضرت عمر نہیں کہہ سکتے تھے اے اللہ پہلے بھی ہم تیرے نبی کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، ابھی بھی ہم تیرے نبی کے نام کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ایسا کیوں؟ لوگ بولتے پہلے اور بعد میں فرق کیا ہے؟ ہم بولتے فرق صحابہ سمجھتے تھے. پہلے ہم کس کے وسیلے سے کرتے تھے؟ اور ابھی نبی بڑے کیا نبی کے چچا بڑے؟ عمر میں بڑے چچا ہو سکتے ہیں، لیکن مرتبے میں کون بڑے؟ محمد رسول اللہ. سارے نبیوں کے سردار ہیں بھائی، نبی ہیں، وہ صحابی ہیں. تو بڑے کو بڑا وسیلہ چھوڑ کے چھوٹا وسیلہ لیں گے صحابہ. اور حضرت عمر جیسا انسان، اتنی دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کہ اللہ نے عمر کے دل اور اس کی زبان پر حق جاری کیا ہے. یہ حق بول رہے کہ باطل بول رہے ہیں؟ حق بول رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں پہلے نبی کے وسیلے سے کرتے تھے، اب چچا کے وسیلے. کیوں؟ نبی کی وفات ہو چکی ہے، اب نہیں. اب ان کی وفات ہوئی. دوسرے بھی تو ایک چچا تھے، ان کا نام کیا ہے؟ حمزہ رضی اللہ تعالی، ہے کہ نہیں؟ صالح بڑے کہ شہید بڑے؟ شہید بڑے. تو حضرت حمزہ شہید ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی قبر پہ جا کے بولے بارش برساؤ، نہیں کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ چھوڑا، آپ کے شہید چچا کا وسیلہ چھوڑا. اور حضرت عمر نے یہ کب کیا ہے؟ ہم روایت میں غور کریں سب مل جاتا ہے. یہ کون سے دور کی بات ہے؟ حضرت عمر کی خلافت میں. تو صدیق کی قبر بھی تو ہے. نبی، صدیق، شہید، تین ٹاپ لیول ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیکنڈ لیول پہ کون ہے؟ صدیق اکبر ابو بکر صدیق، تھرڈ شہید کون؟ حمزہ رضی اللہ. تینوں کو وسیلہ چھوڑ دیا. یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون بڑا ہے؟ نعوذ باللہ. ان کو سب سے اچھا معلوم تھا، ان کو دین معلوم تھا کیا ہے. وہ دل پہ نہیں چلتے تھے، وہ دین پہ چلتے تھے. ان کو معلوم تھا پہلے نبی کا چلتا تھا کیونکہ نبی سے دعا کرواتے تھے. اب دعا کروانے کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ ہم سے دعا کرواتے ہیں، مانگتے نہیں. ٹھیک ہے، قبر پر جا کے نہیں بول سکتے اللہ کے رسول بارش کے لیے ذرا دعا کرو نا. بول سکتے تھے کہ نہیں؟ بولے کیا؟ نہیں. کہا اللہ ہم پہلے نبی سے وسیلہ اختیار کر کے آپ سے دعا کرواتے تھے، اب آپ کے چچا کیونکہ یہ حیات ہمارے بیچ میں بزرگ ہستی ہیں، تو پھر ان کے لیے ان کو آگے بڑھا کر ان کے ذریعے بارش کی دعا کروائی جاتی تھی. تو یہ فہم صحابہ بہت ضروری ہے. اور لوگ بولتے صحابہ کو نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ ہم جھگڑا ہوا تو صحابہ کو مانتے، بولتے بتاؤ صحابہ ایسا بولتے تھے. تو یہ فہم صحابہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے ہاں پر. یہ امام البخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر صحابہ نے آپ کا وسیلہ نہیں لیا تو ہم کیوں لیں؟ کیوں نہ ہم صحابہ کے راستے پر چلیں؟ اور حضرت عمر نے ایک کونے میں اکیلے میں چپکے سے جملہ بولے. کیا کہاں بولے؟
استسقا میں کیا کیا جاتا ہے بتائیے؟ کتنی پبلک رہتی ہے؟ 4 آدمی، پورا مدینہ جمع ہوتا اس میں. اور استسقا میں عورتیں بھی، بچے بھی، بلکہ بعض اوقات جانور بھی نکالتے ہیں، مویشی، اللہ پلا پانی ہم کو. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، صحابہ جمع ہیں اس میں پورے. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا نبی کا وسیلہ چھوڑ کے چچا کا، نبی کا کرو، بڑے کون ہیں؟ نبی کو بھول گئے؟ کسی نے کہا معلوم ہے یہ اکیلے حضرت عمر کا عقیدہ ہے؟ کس کا ہے؟ سارے صحابی کا. اور حضرت عمر نے وہاں پر بتایا پہلے ایسا چلتا تھا، اب ایسا چلے گا. اور سب نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا کہ نہیں کیا؟ سب نے مانا. معلوم ہے اس پر کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع. ہم ایسے اجماع کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائیں. یہ ہمارے 2 موضوع ہو گئے. اس کے بعد تیسرا موضوع ہم شروع کریں گے. تھوڑا وقت اعلانات کچھ ہیں، آپ سن لیں.